بسم الله الرحمن الرحيم. مواعظ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. موعظته رضي الله عنه لرجل أخرج الدينوري عن عمر رضي الله عنه أنه وعظ رجلا فقال: لا تلهك الناس عن نفسك فإن الأمر يسير إليك دونهم ولا تقطع النهار صادبا فإنه محفوظ عليك ما عملت وإذا أسأت فأحسن فإني لا أرى شيئا أشد طلبا ولا أسرع دركة من حسنة حديثة لذنب قديم كذا في الكنز. وأخرج البيهقي عن عمر رضي الله عنه قال: اعتزل ما يؤذيك وعليك بالخليل الصالح وقل ما تجده وشاور في أمرك الذين يخافون الله كذا في الكنز. أخرج الخطيب وابن عساكر وابن النجار عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: وزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس 18 كلمة حكم كلها قال: ما أقبت من نسى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وزع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبك ولا تظن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر حیات الصحابہ کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے جو مواعظ نقل کیے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں. ہر آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے مواعظ کو پڑھنا چاہیے، خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مواعظ، اس لیے کہ صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خصوصیت حاصل ہے. اس لیے خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مواعظ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں کو پڑھنا چاہیے، اور خاص طور سے ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کو، خاص طور سے ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کو حیات الصحابہ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. روزانہ ایک صفحے کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، روزانہ ایک صفحے کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، اور خاص کر 30ویں جلد کا تو ضرور مطالعہ کریں. اس لیے کہ اس میں صحابہ کے واقعات اور حضرت عمر صحابہ کے واقعات ہیں، اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے بیان کیا. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مواعظ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: لا تلہک الناس عن نفسک. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پہلی نصیحت ہے. فرمایا: لا تلہک الناس عن نفسک، کہ لوگ تمہیں تمہاری ذات سے غافل نہ کر دیں، اس لیے کہ معاملہ تمہاری طرف لوٹے گا نہ کہ دوسروں کی طرف. یعنی قیامت کے دن جو اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی وہ تم سے ہوگی، دوسروں سے تمہارے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تمہارے اعمال کے جو ہے پوچھ گچھ ہوگی وہ تم ہی سے ہوگی، دوسروں سے نہیں ہوگی. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی دوسروں کی فکر میں لگ کر کے اپنے آپ کو نہ بھول جائے، اپنی ذات کو آدمی بھلا نہ دے دوسروں کی فکر میں لگ کر کے، کہ آدمی کیا ہے دوسروں کی اصلاح میں ایسا لگا ہوا ہے، اتنا منہمک ہو چکا ہے کہ اسے اپنی ذاتی عبادت کے لیے بھی کیا ہے وقت نہیں مل رہا ہے. یعنی دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے، نہ تو اسے اپنی ذاتی معاملات میں کے لیے کیا ہے وقت مل رہا ہے، نہ اپنی ذاتی عبادت کے لیے وقت مل رہا ہے، بس دوسروں کی اصلاح کے چکر میں لگا ہوا ہے. اس لیے آدمی کو سب سے پہلے کیا ہے اپنی فکر کرنی چاہیے. سب سے پہلے کیا ہے آدمی اپنی ذات کی اصلاح کرے، اپنی ذات کی فکر کرے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھو،
سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرو، دوسروں کی فکر تو کیا ہے بعد میں ہے، پہلے آدمی کیا ہے اپنا آپ ٹھیک ہو جائے، اپنے اعمال اچھے ہو جائے. ہاں اس لیے فرمایا سب سے پہلی نصیحت کہ لوگ تمہیں تمہاری ذات سے کیا ہے غافل نہ کر دیں، کہ تم دوسروں کے اسلام میں پڑھ کر کے اپنی ذات کو نہ بھلا دو. تو اس لیے سب سے پہلے آدمی اپنی فکر کرے. دوسری نصیحت فرمائی وَلَا تَقْطَعِ النَّهَارَ سَارِبًا فَإِنَّهُ مَحْفُوظٌ عَلَيْكَ مَا عَمِلْتَ، کہ تم دن کو کیا ہے یوں ہی غفلت میں نہ گزار دینا، کیونکہ تم سے جو اعمال صادر ہوں گے، تمہارے سے کیا ہے جو حرکتیں وجود میں آئیں گی وہ سب کیا ہے محفوظ کی جا رہی ہیں. وہ ساری حرکتیں کیا ہے، سارے اعمال کیا ہے سب محفوظ کیے جا رہے ہیں. یعنی تمہارے ہاتھ سے ہونے والے اعمال، تمہاری نگاہ سے ہونے والے کیا ہے اعمال، تمہارے ہاتھ سے تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ، یہ ساری چیزیں کیا ہے ہماری محفوظ کی جا رہی ہیں. کل قیامت کے دن کیا ہے سب ہمارے سامنے آ جائیں گے اور ہمیں سب دکھلا دیا جائے گا کہ تم نے یہ عمل کیے تھے، اسی کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں کیا ہے اپنے دن کو کیا ہے پورے دن کو کیا ہے غفلت میں نہیں گزارنا، بڑی احتیاط کے ساتھ کیا ہے اس دن کو ہمیں گزارنا ہے کہ کتنا کون سا اعمال ہمیں کرنے ہیں، کیا کیا ہمیں کرنا ہے. اس لیے ہمیں اپنے کیا ہے غفلت میں نہیں گزارنا دن کو. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نصیحت فرمائی دوسری کہ تم پورے دن کو اپنے کیا ہے یوں ہی غفلت میں نہ گزار دینا، کیونکہ تمہارے سارے اعمال کیا ہے محفوظ کیے جا رہے ہیں. تیسری نصیحت فرمائی وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تیسری نصیحت ہے کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کیا ہے اس کے بعد نیکی کر لیا. کیا فرمایا کہ جب تم سے کوئی برائی صادر ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لیا. کیونکہ آدمی جب کیا ہے گناہ کے بعد نیکی کر لیتا ہے، برائی کے بعد نیکی کر لیتا ہے، تو قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کرنے کے بعد جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کو کیا ہے مٹا دیتے ہیں. اس برائی کو اللہ تعالیٰ کیا ہے مٹا دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں. اور آدمی کیا ہے برائی کے بعد نیکی آدمی وہی کرے گا جس کو کیا ہے اپنے گناہ پر شرمندگی ہوگی، جس کو اپنی برائی پر کیا ہے احساس ہوگا. اس لیے ہمیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے اتنی سمجھ عطا فرما دے کہ میرے غلط کام کا غلط ہونا میری سمجھ میں آ جائے. کیا اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے اتنی سمجھ عطا فرما دے کہ میرے غلط کام کا میرے غلط ہونا میری سمجھ میں آ جائے. یہ کیا ہے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ. چوتھی نصیحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی اعتزل ما یوزیکا. کیا فرمائی اعتزل ما یوزیکا، کہ ہر اس چیز سے اپنا آپ کو الگ تھلگ رکھ جو تجھے تکلیف دے. کہ ہر آدمی کیا ہے چاہے وہ آدمی کی شکل میں ہو یا کسی بھی چیز کی شکل میں ہو، ہر اس چیز سے الگ تھلگ رکھ اپنا آپ کو، ہر اس چیز سے بچا جو تجھے تکلیف دینے والی ہو، اذیت پہنچانے والی ہو، نقصان پہنچانے والی ہو. اس لیے کہ کیا ہے جب آدمی کیا ہے کسی شخص کے پاس بیٹھے گا، اس کے الفاظوں سے اس کی باتوں سے کیا ہے اسے چاہے وہ دنیاوی تکلیف ہو یا اخروی تکلیف ہو، چاہے ظاہری تکلیف ہو یا باطنی تکلیف ہو، جیسی بھی تکلیف ہو، اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی باتوں سے کیا ہے ہمارے کیا ہے آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، ہاں جی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کیا ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے، ہمیں آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجئے وہ آدمی ہمیں کیا ہے تکلیف پہنچانے والا ہے. اب اس لیے ہمیں اس آدمی سے کیا ہے بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا ہے چوتھی نصیحت تھی. پانچویں نصیحت فرمائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وَعَلَيْكَ بِالْخَلِيلِ الصَّالِحِ وَقَلَّمَا تَجِدُ. یہ پانچویں نصیحت ہے کہ اپنے لیے کیا ہے نیک صالح دوست کو لازم پکڑ. کسے؟ نیک صالح دوست کو لازم پکڑ اپنے لیے. کہ بھائی دیکھو آدمی کی طبیعت میں کیا ہے تنہا رہنا تو ہے نہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھ رہے، کوئی نہ کوئی میرا دوست رہے، کیونکہ اللہ نے طبیعتیں بنائی ایسی ہے کہ ہر آدمی کی طبیعت کرتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی میرا دوست رہے، تاکہ جس سے میں کیا ہے اپنی بات شیئر کر سکوں، اپنی بات بتا سکوں، وہ آدمی کے کام آ سکے. تو اس لیے کیا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی دوست رہے.
تو اس لیے فرمائی پانچویں نصیحت کہ اپنے لیے نیک صالح دوست لازم پکڑ. دوست تو بناؤ، دوست تو ہو، مگر ایسا دوست ہو کہ جس کے ساتھ رہنے سے، جس کے ساتھ بیٹھنے سے، جس کے ساتھ آپ کو کیا ہے ہر وقت رہنے سے اللہ کی یاد آ جائے. ہاں جی، گناہوں سے کیا ہے آدمی دور ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے اور چاہے نیکیوں کو کرنے کا شوق کیا ہے پیدا ہو جائے. ایسے دوستوں کو لازم پکڑو کہ جس کے ساتھ اللہ کی یاد آ جائے رہنے سے، جس کے ساتھ کیا ہے نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. ایسا آدمی کو اپنا دوست بناؤ. اور پانچویں نصیحت فرمائی وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ کہ اپنے معاملات میں ایسے شخص سے مشورہ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. بھائی آدمی کیا ہے جب دنیا میں رہتا ہے تو آدمی کو کیا ہے مشورہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اپنے معاملات میں چاہے کسی بھی کام میں ہو تو آدمی مشورہ کرتا ہے. تو اب ہمیں مشورہ کرنے میں کیا ہے ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسے آدمی کو چننا چاہیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، جسے کیا ہے آخرت کی فکر ہو. ایسا آدمی سے اپنے معاملات میں مشورہ کرو. ایسا آدمی سے مشورہ نہ کرو جس کے کیا ہے نہ تو چیزیں اللہ کا خوف ہو نہ اللہ کا ڈر ہو. اگر اس سے مشورہ کرو گے تو وہ اپنے نفس کے دباؤ کی وجہ سے آپ کو مشورہ دے گا. اب جب آپ اپنے نفس کے دباؤ کی وجہ سے مشورہ دے گا تو آپ خود کیا ہے آپ غور فرما لیجئے کہ مشورہ اس کا کیسا ہوگا. تو اس لیے پانچویں نصیحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمائی کہ آدمی اپنے معاملات میں کیا ہے مشورہ اس شخص سے کرے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، آخرت کی فکر کرنے والا ہو. ایسے آدمی سے کیا ہے مشورہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری دل جمعی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم نے ان باتوں کو کیا ہے اپنی زندگی میں رس اور بچا لیا تو کیا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی کیا ہے اور آخرت میں بھی چین اور سکون کی زندگی انشاءاللہ ہم بن جائیں گے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہماری کیا ہے زندگی میں اتار دے اور ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.